السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما وقال اللہ تعالی فی مقام آخر رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ سے دعا گو ہیں کہ اللہ رب العزت ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج اسلامیات میں جو ہم پڑھیں اس پر بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، وہ ہمارے لیے یاد کرنے میں بھی آسانی ہو جائے، اور بورڈ کے پیپر میں بھی اسی سے متعلق سوالات آئیں، اصطلاحات آئیں جو 4 لکھنی ہوتی ہیں، 8 نمبر ہوتے ہیں، اسی اصطلاحات میں سے آئیں تاکہ اس کو صحیح طریقے سے یاد بھی کیا جا سکے، لکھا بھی جا سکے، تاکہ جو نا اچھے نمبر اسلامیات میں آ جائیں، باقی سبجیکٹ میں بھی لیکن خاص طور پر اسلامیات میں اچھے سے اچھے نمبر آ جائیں، اور اللہ تعالی ہمیں عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ بیٹا اسلامیات کا پیریڈ ہے، اور جو بھی ہماری بیٹیاں اسٹوڈنٹس جو ہیں سن رہی ہیں وہ تو سر پہ دوپٹہ کر لیں، اگر وہ لیٹی ہوئی ہیں بیٹھ کے جو ہے کسی سے آپ اسلامیات کے پیریڈ میں دھیان سے سنتے ہیں، ادب اور احترام کا لحاظ رکھتے ہوئے ایسے ہی اس لیکچر کو سننا ہے۔ کلاس تو 45 منٹ کی ہوتی ہے، لیکن ہم کوشش کریں گے 17-18 منٹ کا جو ہے، کیونکہ 45 منٹ اس طرح بیٹھنا مشکل ہے آپ لوگوں کے لیے، تو 17 یا 18 منٹ کی جو ہے ہم ریکارڈنگ کریں گے، اور پارٹ اے اور پارٹ بی دونوں آپ سنیں گے۔ پارٹ اے میں کچھ اصطلاحات ہیں، اور پارٹ بی میں ہم کچھ احادیث مبارکہ جو ہم نے پڑھی تھی شروع کی جو 10، اس کے کوشچن آنسر کچھ کلاسوں میں تو ہو چکے تھے اور کچھ میں باقی تھے، تو وہ احادیث مبارکہ جو ہے ان کے بارے میں کچھ پڑھ لیں گے، اور جو مختصر سوالات بورڈ کے پیپر میں آتے ہیں اس کو بھی جو ہے انشاءاللہ لکھیں گے، سمجھیں گے، پڑھائیں گے۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بیٹا اصطلاحات ہم تقریباً 16 پڑھ چکے ہیں، جس میں پہلے ہے عقائد، عمل صالح میں سے ان کے اسلام کے بارے میں پوچھ رہے ہیں، پھر عمل صالح میں معاملات، عبادات اور اخلاق کے بارے میں، پھر عقیدہ، توحید، شرک اور رسالت، وحی، آخرت، ارکان اسلام، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ تو ہم بیٹا پڑھ چکے ہیں، پچھلی کلاس میں ہم نے پڑھا تھا۔ ابھی جو ہم پڑھیں گے وہ جہاد کے بارے میں، ایفاء عہد کے بارے میں، عدل و انصاف کے بارے میں پڑھیں گے، غیبت کے بارے میں، نفاق کے بارے میں، تکبر، رحمت للعالمین، اخوت، قرآن، ذکر الہی، صبر، استقلال، حدیث قولی، سنت، حدیث فعلی، حدیث تقریری، مصارف زکوٰۃ جو 8 ہیں اس کو انشاءاللہ پڑھیں گے۔ تسبیحات فاطمہ 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر، تسبیحات فاطمہ، ہجرت، جہاد اکبر۔ جہاد اکبر کیا ہے؟ اپنی نفسانی خواہشات کے خلاف کام کرنا، جہاد اکبر، جہاد بالنفس کو جہاد اکبر۔ حجۃ الوداع، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آخری حج کیا اس میں جو خطبہ دیا تھا حجۃ الوداع میں، جو کہ بہت ہی اہم تھا، کرام کاتبین جو 2 فرشتے ہیں ہمارے اعمال لکھتے ہیں، معزز فرشتے ہیں، کتب الہیہ یا کتب سماویہ
آسمانی کتابوں کے نام تورات، زبور، انجیل، قرآن مجید، اور کن انبیاء پر نازل ہوئی وہ سیاہ ستہ جو احادیث کی 6 کتابیں ہیں ان کے نام، یا اصول اربعہ فقہ جعفری کے جو 4 کتابیں ہیں ان کی، اس سے متعلق مقرر فرشتے کون سے ہیں، فرشتے کسے کہتے ہیں، اس سے متعلق پڑھیں گے۔ طواف کیسے ہوتا ہے، اس کی اقسام کون سی ہیں، تو طواف کے بارے میں پڑھیں گے۔ صدق اور سچائی سے کیا مراد ہے، اور صحابی کیسے کہتے ہیں، عشرہ مبشرہ کیسے کہتے ہیں، ان سے متعلق ہم اس میں پڑھیں گے۔ بیٹا آپ سے گزارش ہے کہ ہماری کوشش ہوگی کہ 17 سے 18 منٹ کی ہم ویڈیو بنائیں، اس کو آپ سنیں، اس کے بعد انشاءاللہ العزیز ایک اور 17 منٹ تھوڑی سی بریک آپ کو دیں گے، اس میں آپ پانی وغیرہ پی سکتے ہیں تھوڑی سی، پھر اس کے بعد دوبارہ جو ہے اپنا جو لیکچر ہے وہ دوبارہ شروع کریں گے، اور آپ کے پاس امید ہے کہ شاید اکٹھے ہی پہنچ جائیں، آپ دوبارہ جو ہے لیکچر کو اپنے سنیں، اور اس میں جو چیزیں ہیں اس کو غور سے پڑھیں، سمجھیں، اس کی اسائنمنٹ بھی لکھیں، خود لکھیں تاکہ آپ کو یاد رہے۔ تو اس کے بعد جو ہے نا حج تک تو ہم پڑھ چکے ہیں۔ جہاد کے معنی کیا ہیں؟ بیٹا جہاد کے معنی ہوتے ہیں کوشش کرنا، جد و جہد کرنا، یہ تو لغوی معنی ہو گئے۔ اصطلاح کے اندر ہے حق کی سربلندی کے لیے ہر قسم کی کوشش، قربانی اور اثار کرنا، اور اپنی تمام مالی اور جسمانی قوتوں کو اللہ کی راہ میں قربان کرنا، اللہ کے دشمنوں کے خلاف جو ان کی حربیں ہیں ان حربوں کو روکنا، بلکہ اگر اس کے لیے میدان جنگ میں آ کر ان سے لڑنا بھی پڑے تو دریغ نہ کرنا چاہیے، جہاد کہلاتا ہے۔ پھر جنگ اور جہاد میں کیا فرق ہے؟ جنگ جو ہے وہ تو جاہ و جلال اور مقتدر طاقتوں کو پر قبضہ کرنے کے لیے، جبکہ جہاد اعلاء کلمت اللہ کی خاطر اور کلمے کی سربلندی کی خاطر، ملک و ملت کی حفاظت کے لیے جس میں اپنی جان کو قربان کیا جاتا ہے اسے جہاد کہا جاتا ہے۔ جہاد کی اقسام: جہاد بالنفس، جہاد بالمال، جہاد بالعلم، جہاد بالقلم، جہاد بالسیف۔ جہاد اکبر کسی کہتے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نفس کے خلاف جہاد کو، جہاد بالنفس کو جہاد اکبر قرار دیا ہے۔ اس کے بعد ہے ایفاء عہد، وعدہ پورا کرنا۔ اکثر جو معاملات کی جو بنیاد ہے وہ وعدوں پر ہوتی ہے، وعدہ کیا جاتا ہے یہ کام جو ہے میں فلاں تاریخ کو پیسے دوں گا، یا جو بھی معاملات ہوتے ہیں وعدہ کر لیا، وہ پورے ہوتے رہیں تو معاملات ٹھیک رہتے ہیں، اگر ان کی خلاف ورزی شروع ہو جائے، وہ پورے نہ ہوں تو سارے معاملات جو ہیں وہ بگڑ جاتے ہیں۔ اس لیے معاملات کا صحیح ہونا بہت ضروری ہے، اور اسی بگاڑ سے مسلمانوں کو محفوظ رکھنے کے لیے اسلام ایفاء عہد کی تلقین کرتا ہے، اور پورا کرو عہد کو، بے شک عہد کی پوچھ گچھ ہوگی۔ اس کے بعد عدل و انصاف، عدل کی جو لغوی معنی ہے برابر تقسیم کرنا، سیدھا کرنا، دو چیزوں میں مساوات کرنا۔ انصاف کی لغوی معنی ہے کسی چیز کو نصف نصف کرنا، آدھا آدھا کرنا، آدھو آدھ بانٹنا۔ اصطلاح شریعت میں عدل و انصاف کے معنی ہیں ہر شخص کے ساتھ بلا زور رعایت و معاملہ کرنا۔ اس کے بعد غیبت، غیبت کے معنی ہیں کسی کی عدم موجودگی میں اس کی برائی بیان کرنا، اور یہ چیز اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے۔ قرآن میں بھی آیا ہے وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ۔ ترجمہ یہ، اور برا نہ کہو پیٹھ پیچھے، غیبت نہ کرو ایک دوسرے کو بلا خوش لگتا ہو۔ تم میں سے کوئی یہ چیز پسند کرتا ہے کہ اپنے مردار بھائی کا گوشت کھائے؟ تم تو اس کو کراہت محسوس کرتے ہو، تمہیں گن آتی ہے۔ غیبت کرنے والے کو اپنے مردار بھائی کا گوشت کھانے والا قرار دیا گیا ہے۔ بھائی کا گوشت کھانے کی مثال مسلمان کی اصلاح کے لیے ضروری ہے، کیونکہ جس شخص کی غیبت کی جاتی ہے وہ اپنی مدافعت نہیں کر سکتا، روک نہیں سکتا، اسے پتہ ہی نہیں میری غیبت ہو رہی ہے، وہ تو وہاں پہ موجود ہی نہیں ہوتا۔ اس وقت فوری جواب دے سکتا ہے، اور نہ اس وقت جو ہے وہ فوری جواب دے سکتا ہے۔
اس وجہ سے غیبت سے باہمی نفرت پیدا ہوتی ہے جو دشمنی میں بدل جاتی ہے، اس لیے غیبت کرنے سے منع فرمایا گیا ہے۔ منافقت کیا ہوتا ہے؟ دو منہ والا، دو شاخوں والا، دو سرنگ والا۔ اصل میں سرنگ کو بولتے ہیں، انڈر گراؤنڈ جو ہے، جو سرنگ کھودی جاتی ہے، جس کے دو راستے ہوتے ہیں، ادھر سے جانا داخل ہوتے ہیں، دوسری طرف سے نکلتے ہیں۔ تو شریعت کی روح سے منافق وہ شخص ہے جو حقیقت میں تو کافر ہو لیکن کسی دنیاوی لالچ کی وجہ سے یا دین اسلام کو نقصان پہنچانے کی غرض سے اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرے، یعنی ظاہر میں مومن اور باطن میں کافر۔ منافق کافر کی سب سے خطرناک قسم ہے، کیونکہ یہ آستین کا سام بن کر اپنی دھوکہ دہی کے ذریعے سے نقصان پہنچاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے منافقین کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے، ان المنافقین فی درک الاسفل من النار، بے شک منافقین جہنم کی سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے، نچلے درجے میں ہوں گے۔ 7 طبقات ہیں، تو آخری جو منزل ہوگی وہاں پہ منافق ہوں گے۔ اس کے بعد ہے تکبر۔ بیٹا تکبر کے جو معنی ہیں وہ یہ ہیں بڑائی کرنا، بڑائی بیان کرنا اپنی، اور دینی اسلام میں تکبر سے مراد اپنے آپ کو دوسروں کے مقابلے میں برتر، اچھا سمجھنا، معزز سمجھنا، اور دوسروں کو حقیر سمجھنا، کم تر سمجھنا۔ احادیث مبارکہ میں اور قرآن مجید میں اس کی بھرپور مذمت بیان کی گئی ہے، اور تکبر کو اللہ تعالیٰ کی صفت قرار دیا گیا ہے، جس کا واضح مطلب یہ ہے کہ غرور اور تکبر کسی انسان کو زیب نہیں دیتا، بلکہ یہ صرف اللہ ہی کے شان و شایان ہیں۔ اس کے بعد بیٹا ہم جو پڑھیں گے رحمت للعالمین، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے لیے بھی رحمت، بڑوں کے لیے بھی رحمت، جوانوں کے لیے بھی رحمت، جانوروں کے لیے بھی رحمت، جنات کے لیے بھی رحمت، ہر ایک کے لیے رحمت والے بنا کر بھیجے گئے ہیں، کیونکہ انسان جو ہے برائیوں میں ڈوبا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیغام کے ذریعے لوگوں کو اس کے عذاب سے بچایا اور اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اس سے محبت سکھائی۔ اس لیے قرآن مجید میں ارشاد ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، کہ بے شک اور نہیں بھیجا ہم نے آپ کو سوائے اس کے کہ آپ تمام جہانوں کے لیے رحمت ہیں، سورۃ الانبیاء میں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی رحمت اور محبت کے فکر ہیں، اور تمام عمر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مخلوق خدا سے لطف و کرم کے ساتھ پیش آتے رہے۔ بیٹا اس کے بعد اخوت ہے، اس کے معنی اور مفہوم۔ اخوت کے لفظی معنی ہے بھائی چارہ، اور اسلام کے طلوع ہونے سے پہلے، اسلام کی آمد سے پہلے آپ کے علم میں ہے عرب کے کیا حالات تھے، وہ تمام آپ کے علم میں ہیں، لیکن اسلام نے امن و ایمان کی فضا قائم کی، اور اس کو اخوت یا مواخات کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد بھی ہے بے شک مومن تو ایک دوسرے کے بھائی، انما المؤمنون اخوہ فاصلحوا بین اخویکم، اور اپنے بھائیوں کے درمیان تعلقات کو درست کرو۔ حدیث میں آتا ہے قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے۔ اس کے بعد ایک اور جو ہے وہ ہے قرآن۔ قرآن کسے کہتے ہیں؟ اصل میں قرآن کے معنی ہیں پڑھنا، اور شریعت کی اصطلاح میں اللہ تعالیٰ کی جو نازل کردہ آخری آسمانی جو کتاب ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، اسے قرآن مجید کہا جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے۔ اس نے تمام پچھلی جو کتابیں ہیں اسے ختم کر دیا، منسوخ کر دیا۔ قیامت تک صرف قرآن مجید کے احکامات پر عمل پیرا کرنا ہوگا۔ قرآن مجید کے نام کیا کیا ہے؟ اسماء کیا ہے؟ الکتاب، الفرقان، البیان، النور، الشفاء، العلم۔ اس کے بعد نزول قرآن۔ قرآن پاک کا جو نزول ہے ضرورت کے بقدر مختلف اوقات میں ہوتا رہا، اور 23 سال کے عرصے میں
حضرت جبرائیل علیہ السلام کے واسطے سے نازل ہوا۔ بہترین شخص کون ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ معنی اور مفہوم کیا ہے ذکر الہی کی؟ ذکر الہی پڑھیں گے بیٹا۔ ذکر الہی کا مطلب ہوتا ہے یاد کرنا، ذکر کا مطلب ہے یاد کرنا۔ ذکر الہی اللہ کو یاد کرنا، اچھے اچھے نمبروں سے یاد کرنا۔ اور شریعت کی اصطلاح میں اس سے مراد کیا ہے کہ قرآن مجید میں بار بار اللہ کو یاد کرنے اور یاد رکھنے کا حکم دیا گیا ہے، جیسا کہ ارشاد خداوندی ہے یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو تم اللہ کو بہت یاد کیا کرو۔ سب سے بہترین ذکر الہی نماز ہے، اس میں دل، زبان اور پورا جسم اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا افضل الذکر لا الہ الا اللہ، بہترین ذکر جو ہے وہ ہے لا الہ الا اللہ۔ اس کے بعد صبر و استقلال کے بارے میں پڑھیں گے۔ صبر و استقلال کیا ہوتا ہے؟ اصل میں صبر کی جو لغوی معنی ہے، صبر کی لغوی معنی ہے برداشت کرنا، اپنے نفس کے خلاف، اور استقلال کا مطلب ہے مستقلی مزاجی کے ساتھ ان مصائب اور شدائد کو برداشت کرنا۔ استحکام اور مضبوطی کی ہیں استقلال کے معنی۔ الغرض صبر و استقلال دل کی مضبوطی اور اخلاقی بلندی اور ثابت قدمی کا نام ہے۔ اس کے بعد حدیث کے بارے میں پڑھیں گے۔ حدیث کسے کہتے ہیں؟ حدیث کی لغوی معنی ہے خبر یا بات چیت، اور شریعت کی اصطلاح میں حدیث وہ خبر ہے جس کے ذریعے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی قول، فعل یا تقریر معلوم ہو۔ اس طرح حدیث کی 3 قسمیں بنتی ہیں: حدیث قولی، حدیث فعلی اور حدیث تقریری۔ حدیث قولی کیا ہے؟ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بات کے کرنے یا نہ کرنے کے بارے میں کہا ہو۔ سنت کے بارے میں تھوڑا سا بتاتے چلے کہ سنت کے لفظی معنی ہیں طریقے اور راستے کے ہیں۔ اصلاحی شریعت میں سنت سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیار کردہ ہدایت کردہ طریقے ہیں۔ اس کے بعد حدیث فعلی پڑھیں گے۔ حدیث فعلی میں وہ ہیں جس میں راوی نے نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کا اختیار کردہ کوئی عمل اور طریقہ بیان کیا ہو۔ حدیث تقریری وہ احادیث جن میں ایسے امور کا تذکرہ ملے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے واقع ہوئے ہوں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر خاموشی اختیار کی ہو۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ ابھی تھوڑی دیر بعد آپ بریک کر لیں، اس کے بعد دوسرا لیکچر سٹارٹ کرتے ہیں۔ اللہ حافظ۔